بندہ نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنے ماتھے پر اتنا بڑا محراب بنا لے، زکوٰتیں دے دے کر فقراء اور مساکین اور یتامہ کی لائن کو سیلاب کرتا پھرے، اور روزے رکھ رکھ کے اس بندے کی کمر ٹیڑھی ہو جائے، اگر عقیدہ توحید میں اس بندے کا فرق ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ توحید وہ بنیادی عقیدہ نظریہ ہے، اگر اس میں تھوڑا بہت بھی فرق آ جائے کسی قسم کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، بلکہ تمام عبادتیں رائے گاں جاتی ہیں۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، وہ اللہ رب العزت کو ماننے پہ یوں تو تیار تھا کہ اللہ کی ذات ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، کعبہ شریف کو گرا کر اس نے نئی تعمیر کی تھی، اور اس نے شرط لگائی تھی کہ گناہ گاری والے مال کے کپڑے پہن کے کعبہ کو تعمیر کرنے نہ آنا، حلال مال لے کر آنا۔ اس طرح کئی شرطیں ابو جہل نے لگائی تھی، اور وہ اللہ کے اللہ ہونے تک قائل تھا، لیکن ابو جہل مشرک مرا ہے، کافر مرا ہے، اس امت کا فرعون بن کے مرا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ مانتا تھا لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا۔ وہ کہتا تھا اللہ رب العزت کے ساتھ یہ بت بھی شریک ہے، تو اس نے شریک کی، اس کے کعبہ شریف کے بنانے جیسا معاملہ رائے گاں ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی نے خالی کعبہ دیکھ لیا ہے تو بھئی یہ بخشا جائے گا، بھئی بخشا تب جائے گا جب عقیدہ توحید کا حامل ہوگا۔ اگر عقیدہ توحید کا حامل نہیں ہے تو وہ کعبہ بنا کر نہیں بخشا گیا، تو ہم کعبہ دکھا کر کیسے بخشے جائیں گے؟ تو عقیدہ توحید وہ بنیادی نظریہ ہے۔ توحید کا لفظی معنی ہے اللہ رب العزت کو ذات اور صفات میں اکیلا ماننا۔ ذات میں اکیلا ماننا بہت آسان ہے، دنیا کے بعض کافر اللہ کو ذات میں اکیلا مانتے ہیں لیکن صفات میں مشرک بنتے ہیں۔ ابو جہل اللہ کی ذات کو ایک مانتا تھا، مکہ کے کافر اللہ کی ذات کے اندر معاملے میں اللہ کی ذات کے وجود کے قائل تھے، وہ صفات میں نفی کرتے تھے۔ صفات کسے کہتے ہیں اور ذات کسے کہتے ہیں؟ ذات کا مطلب ہے پرسنالٹی، شخصیت، اور ذات کی توحید تو اللہ کو اکیلا ماننا، اور صفات کہتے ہیں کردار کو، کاموں کو، ذمہ داریوں کو، کردار کو، اور صفات کہتے ہیں قدرت کو، جو اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں، طاقتیں ہیں، اللہ کے کام ہیں، اس میں کسی کو شریک کرنا اسے کہتے ہیں صفات کا شرک۔ تو جیسے ذات کا شرک غلط ہے ویسے صفات کا شرک غلط ہے۔ اللہ کو خالق ماننا، مالک ماننا، معبود برحق ماننا، معبود حقیقی ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، مشکل کشا ماننا، حاجت روا ماننا، بگڑی بنانے والا ماننا، اولاد دینے والا ماننا، بچہ بچی دینے والا ماننا، نفع نقصان کا مالک ماننا، ہر چیز پر قادر ماننا، یہ اللہ رب العزت کی صفاتیں جو ہمارے لیے 100% واجب اور فرض ہے۔ اس میں کوئی مسئلہ یہ نہ دیکھیں کہ جسے ہم اللہ کا شریک کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے، کوئی اچھی شخصیت ہو یا کوئی غلط شخصیت ہو، یہ اس پر بات نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کرام میں ایک اہم نبی ہیں، اور ایسی صفات رکھتے ہیں، ایسی صفات نبیوں میں بہت کم صفات، بہت کم کیا ایسی تو ہے ہی نہیں کہ بغیر والد کے پیدا ہو جائے اللہ رب العزت کے حکم سے، سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے۔ تو حضرت عیسیٰ کو اس وقت کی کرسچینٹی نے شریک کیا اللہ رب العزت کی ذات میں کہ یہ بھی اللہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی اچھی شخصیت ہے، اس کے باوجود بھی کرسچینٹی اس مسئلے پر مشرک بن گئی۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو انہوں نے مانا تو ان کو کفر کا فتویٰ قرآن کریم نے دیا۔ تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس کو اللہ کا شریک کیا جا رہا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، اللہ کا شریک نہیں ہے۔ لا ند لہ ولا ضد، نہ اس کے ہمسر کوئی ہے نہ اس کا ہم جیسا کوئی ہے، بس اللہ کی ذات میں توحید کو خالص